السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں تھنک ٹینک یوٹیوب چینل اور میں ہوں اقبال شاہد. اسرائیل اور امریکہ کیا ایران پر حملہ آج بھی یہی موضوع رہے گا. اتنے دنوں کی جنگ کے بعد اور جو بظاہر ہے ایران کی جیت اور اسرائیل پر آج سے پہلے کسی نے اس قسم کے حملے نہیں کیے اور پھر بہت زیادہ نقصان بھی اسرائیل کو اٹھانا پڑا. آج بھی حملے جاری ہیں. ان کا جو بھی سیکورٹی سسٹم تھا، آئرن ڈوم تھا یا میزائل کو روکنے کی ٹیکنالوجی فیل ہو چکی ہے. پوری دنیا کی معیشت متاثر ہو چکی ہے. اس پر ہم آج بات کریں گے. آغاز کرتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے آج پھر ایران کو دھمکی دی ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے اور ایران کے پاس بہترین ٹائم ہے تو پھر اس کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا. اس پر سچویشن یہ ہے کہ صدر امریکہ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا میں ایک مذاق اور ٹھٹھا بن کے رہ گئے ہیں. ایسے آدمی زیادہ خطرناک اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے کسی بھی وعدے کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پاکستان ایک آربیٹریشن کے لیے اپنی خدمات جو پیش کی ہیں وہ پوری دنیا میں سفارتی سطح کے اوپر پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک چھوٹا ملک لیکن باہر اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی ملک اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر سامنے آیا ہے. یہ کامیاب خارجہ پالیسی کی علامت ہے جس کو پوری دنیا سراہ بھی رہی ہے. لیکن صورتحال ہے کیا امریکہ کسی بھی معاہدے کو اس کے بعد توڑنے دے گا؟ کیا امریکہ پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ جنیوا میں باقاعدہ مذاکرات ہو رہے تھے، اسی کے دوران ایران پر حملہ کیا گیا. 2025 میں اسرائیل اور امریکہ نے بھی ایران پر ایک پہلا حملہ کیا جس کے تحت بقول صدر ٹرمپ کے ہم نے ان کی تمام اٹامک جو صلاحیتیں ہیں وہ ختم کر دی تھیں اور ایران کو آئندہ کے لیے کسی قسم کی ایٹمی صلاحیت سے محروم کر دیا تھا. لیکن آپ نے دیکھا اس کے بعد اس حملے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی. امریکہ بہت لمبی پلاننگ کرتا ہے. اس کا پینٹاگون جس کو اسٹیبلشمنٹ آف امریکہ کہتے ہیں، انہوں نے گریجولی سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے غزہ کو تباہ و برباد کیا اور مڈل ایسٹ کی پوری معاونت اس کے ساتھ تھی. غزہ کو کوئی بچانے نہیں آیا، صرف مذمت کرتے رہے اور غزہ کے جو لوگ شہید ہوتے رہے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کا پاکستان کے اوپر حملہ، پھر پاکستان کا جوابی وار، وہ تو خدا کا کیسا کرنا ہوا کہ پوری دنیا نے مانا کہ پاکستان نے انڈیا کا وہ جو رومانس 20-22 سال کا تھا پوری دنیا میں ایک خوف تھا اور خاص طور پر ہمارے دوست ممالک کو بھی ایک گمان تھا کہ انڈیا کو شکست نہیں دی جا سکتی، لیکن شکست ہوئی. اس کے بعد مذاکرات کے دوران صدر ٹرمپ نے ایرانی جو مین سٹریم قیادت تھی یعنی علی خامنائی، ان کے کمانڈر، پاسداران انقلاب کے سپریم کمانڈر، اور کافی ان کی جو مین قیادت کو شہید کر دیا. اسی کے سے ذرا پہلے شاہ ایران کا بیٹا ایکٹیو ہوا، وہاں مظاہرے مہنگائی کے خلاف ہوئے اور یہ پرس کو چیک کیا گیا اور ایران کے اندر ایک بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی. لیکن ایران نے اس ٹائم بھی اپنے آپ کو سنبھالا اور وہ بغاوت ناکام ہو گئی. کردوں کو یوز کیا گیا، کرد بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے. وہ ان کی تعداد اتنی کم تھی کہ وہ ایران کے اس سیٹ اپ کا مقابلہ نہ کر سکے. جتنی تیزی سے مین سٹریم اور ہائیسٹ لیول کے اوپر ایران کی قیادت شہید کرنے کے بعد ایران اٹھ کھڑا ہوا، اور اسی طرح بلکہ اس سے بھی اچھے طریقے سے جنگ کے دوران جو کارکردگی دکھائی گئی وہ اس صدی کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ فتح کہی جا سکتی ہے. وہ اس لیے کہ اسرائیل پر کبھی کوئی حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن یہ ہے کہ ایران کے تابڑ توڑ حملے آج 82 نمبر پر وہ جا رہے ہیں اور ہر آنے والا حملہ پہلے سے زیادہ شدید اور اسرائیل کو نقصان پہنچا رہا ہے. آخرکار مذاکرات کے لیے کچھ دوست ممالک نے اس میں انٹرونشن کی اور پھر صدر ٹرمپ نے اس کے اوپر اپنا بتایا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ساتھ دھمکیاں بھی دیتے رہے. آج ان کی تازہ دھمکی ہے کہ
ورنہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ 15 جو انہوں نے مطالبہ دیے وہ کسی صورت بھی ماننے والے نہیں ہیں، وہ ایک بھی مطالبہ ماننے والا نہیں ہے۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ آب نے حرمت جو پوری دنیا کا اقتصادی ڈھانچہ تباہ کیے بیٹھی ہے، اس پر امریکہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے اور قطر کو آگے رکھ کے شاید کوئی ایسا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جائے جہاں اس سے ایک کاروباری شخص کے لحاظ سے یا کاروباری ملک کے لحاظ سے اسے بھی اس میں سے کچھ شیئر مل جائے۔ لیکن اس نے کہا کہ میں تو جو ان کا خارج ہے جزیرہ جہاں سے تیل کی پروڈیوس ہوتی ہے اس کو تباہ کر دوں گا، اور پھر زمینی فوج اتارنے کے لیے بھی اس وقت آپ جس ہم پروگرام کر رہے ہیں ان کی وہاں سے فوجیں روانہ ہو چکی ہیں۔ ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں۔ ایران کی طرف صرف یہ کہا گیا کہ اگر ہم نے حملے بند کرنے ہیں تو پہلے آپ اپنے حملے بند کریں۔ ایران کے مطالبات کو اتنے اہم اور غلط نہیں ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل جینون ہیں۔ انہوں نے آپ نے ہرمز کہا ہے کہ یہ ہماری خود مختاری تسلیم کی جائے، جنگ کا ہرجانہ دیا جائے، قائدین کو جو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں اس کو پیچھے ہٹا جائے۔ یہ تو پوری دنیا کا مطالبہ ہے کہ اگر کل کو یعنی کسی ملک کے سربراہ کو بھی اسی کے ملک میں اسی کی سرکاری آفس میں ہلاک کر دیا جاتا ہے تو یہ پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو چکا ہے، اور کسی صدر وزیران کو اٹھا لیا جائے، وہ وینزویلا میں یہ ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے۔ طاقت کے نشے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مبتلا ایک شخص جو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، اس نے پوری دنیا کو ایک ہیجان اور مشکلات میں پھنسا دیا ہے۔ نیٹو اس سے دوری دور کر چکا ہے، چائنا اور روس اس کے اس فعل سے شدید سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور دوسرے ممالک جو مڈل ایسٹ کے امن پسند ملک تھے وہ بھی اپنی سیکیورٹی کے نام پر جو بھتہ دیتے تھے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ لیکن ساری چیزیں ایک اکیڈمک ہیں اور یہ باقاعدہ ریکارڈ پر ہیں، لیکن آج کا جو ہمارا بیلا کرنے کا مقصد یہ ہے، ہوگا کیا امریکہ جو ان کے مفادات مڈل ایسٹ کے ساتھ ہیں، مستقل ایک اس کی معیشت کے وہ سپورٹ کرنے والے ممالک، بلا وجہ اسلحہ خریدنے والے ممالک، اس کی انڈسٹری چلانے والے ممالک اور بھتہ وصول کرنے والا امریکہ اتنی آسانی سے ان کی جان چھوڑ دے گا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب اور یہ مڈل ایسٹ جو ہے ان کے پاس بڑا ٹائم ہے، سیکورٹی امریکہ نہیں دے سکا تو اب وقت ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، یہاں بادشاہتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ اس سے بھی زیادہ مطالبات مان لیں گے۔ اب رہ گیا آخر میں جو ایران ہے، ایران کا سیٹ اپ اب سمجھ لگا ہے کہ اس میں جو ایجوکیشن کا ریٹ ہے وہ 92% ہے، جو پوری دنیا میں نمبر 1 کے اوپر ہے۔ پی ایچ ڈی 60% ہے، ہر ادارہ منسٹر سیکرٹری پی ایچ ڈی ہیں، اور جو 3 ان کے مضمون ہیں آئی ٹی اور میتھمیٹکس اور فائٹنگ، اس کے لحاظ سے اس وقت ایران کی جو قیادت ہے اگر وہ اور بھی ریپلیس کرنی پڑے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اس وقت ایک ہی سچویشن ہے، پاکستان کا اندرونی جو ہے وہ سسٹم کو ٹھیک کیا جائے، سیاسی پارٹیوں کو کمفرٹیبل کیا جائے، افغانستان کے ساتھ جو ان کی طرف سے ہمارے اوپر دہشت گردی ہوتی رہی ہے اس کو بھی کسی کنارے لگایا جائے، اس میں آربیٹریشن جو چائنا روس کر رہا ہے اس کو سمجھا جائے، اور پھر یہ ہے کہ ایران سے تیل خریدنے کے لیے اجازت اگر ضروری ہے تو امریکہ سے یہ اچھا ٹائم ہے وہ لی جائے تاکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کچھ سنبھل سکے، اور پاکستان کے عوام، پاکستان کا نوجوان، پاکستان کی فیکٹریاں، پاکستان کے مزدور اس جنگ کے بعد پاکستان کی اس جو کامیاب فارن ڈپلومیسی ہے اس سے ثمرآور ہو سکے۔ یہ دیکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ پاکستانی قیادت اس کروشل ٹائم پر اپنے پتے کیسے کھیلتی ہے۔ پاکستان کے سارے عوام کی دعائیں پاکستان کی نیگوشیشن کرنے والے اس وقت لیڈران بالخصوص آرمی چیف کے ساتھ ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔